اب ایک بات یہ ہے کہ ظلم صرف شرک کی صورت میں نہیں ہوتا. ظلم کی کئی قسمیں ہیں. ایک ظلم تو وہ ہے جو انسان خود اپنی ذات پہ کرتا ہے. بار بار قرآن مجید میں آیا ہے. آدمی گناہ کرتا ہے, اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے. یہ ایک قسم ہو گئی ظلم. ایک ظلم وہ ہے کہ جو ایک انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے. کسی کو قتل کیا, کسی کا حق مار لیا, کسی کو راستے میں لوٹ لیا. آپ نے غور پر طرح طرح کے جرائم ہیں, گناہ ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے. اس کی کئی قسمیں, کئی صورتیں ہیں. مگر مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ دیکھیے, جب بندہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے, ذکر دوام کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے, وہ یہ سارے گناہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کو اللہ یاد ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے آگے جانا ہے, اس کے دربار میں کھڑا رہنا ہے, اس کے ہاں جواب دہی کرنی ہے. جس کو یہ احساس پیدا ہو گیا, جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہو گیا, وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. تو ہمارے امام کی تعلیم سے یہی تو ہوا ہے. بھائی آپ نے اللہ کی محبت کا پیغام دیا, لوگوں کو عشق و محبت الہی کی دعوت دی. آپ نے غور فرمایا, دنیا کی محبت کو ترک کرنے کی دعوت دی, اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینے کی دعوت دی. تو آپ کا پیغام خود انسان کو ہر قسم کے ظلم سے بچاتا ہے. یہ ہے انصاف کا پھیلانا. اب میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ بات قابل غور ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی. عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے جانے سے پہلے حضور کے آنے کی خبر دیتے ہیں. ذرا غور فرمائیے, یہ بات غور کرنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دے رہے ہیں, جس کو آپ ذرا غور سے سنیے. جان کا 14واں باب ہے, 14 چیپٹر ہے, ورس 30 ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. I will no longer speak much with you, for the ruler of this world is coming. اس دنیا کا رولر اب آنے والا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں. رولر آف دا ورلڈ. is coming. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. رولر آف دس ورلڈ از کمنگ. عربی بائبل میں رئیس حاضر عالم کے الفاظ آئے, یعنی اس دنیا کا سردار, سرور عالم اب تشریف لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں. امریکن بائبل میں اس ورڈ کو پرنس آف دی ورلڈ ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. امریکن بائبل کا جو ایڈیشن ہے اس میں پرنس آف دس ورلڈ از اباؤٹ ٹو کم. اس سے مراد حضور کا تشریف لانا ہے. He has no power over me. 31st verse. But the world must know that I love the Father and that I do just as the Father has commanded me. I love the Father. اللہ سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں. Get up, let us go.
یہ جان کی آیتیں آپ کو میں نے سنائی. اسی جان میں ایک اور آیت آئی ہے, Now is the time for justice, judgment. Now is the time for judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out. اس دنیا کا رولر, اس دنیا کا سردار اب نکالا جانے والا ہے. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. یہ عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں. میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ruler of this world is about to come. تو مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا بادشاہ آنے والا ہے. مجھے بتائیے, کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ظاہری بادشاہ تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے غور فرمایا؟ سوچنے کی بات ہے. بھائی قیصر و کسریٰ تھے دنیا کے بادشاہ. حضور کی بادشاہت معنوی تھی. بے شک آپ بادشاہ تھے, جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, مگر یہ بادشاہت معنوی بادشاہت تھی. ان معنوں میں بادشاہ تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی, ہم نے تم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے. اس اعتبار سے آپ سارے عالم کے بادشاہ ہیں. غور کرنے کا مقام. دیکھیے, باری تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اس اعتبار سے آپ بادشاہ ہیں. انسان کی نجات ناممکن ہے, ناممکن ہے جب تک کہ وہ آپ پہ ایمان نہ لائے, جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت نہ اختیار کرے. آپ غور فرما رہے ہیں, اسی کے بعد اس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہ ہیں. جیسے دنیاوی بادشاہ ہیں قیصر و کسریٰ, الیگزینڈر دی گریٹ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. آپ ایسے بادشاہ نہیں. آپ ظاہری دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں. آپ کو سلطنت سے, بادشاہت سے سخت نفرت تھی. آپ غور فرمائیے. موٹی سی مثال ایک میں یہ دینی چاہتا ہوں کہ حضور نے حکم دیا, حضور نے فرمایا تم اپنے بچوں کا نام شہنشاہ مت رکھا کرو. تو یہ عجمی نام تھا, ایرانی نام تھا. ایران میں امپرر کو شہنشاہ کہتے تھے. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور خوف کے مارے کانپنے لگا. آپ نے فرمایا تو کیوں کانپ رہا ہے؟ میں کوئی بادشاہ ہوں, میری ماں دھوپ میں سکھائے ہوئے کباب کھاتی تھی. اس آدمی کو آپ نے ریلیکس کر دیا.